میں ہوں آغا ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آغا ساجد کے ساتھ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، جو انتہائی افسوسناک ہے اور جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ حملہ آور گرفتار ہو چکا ہے، بلکہ وہیں پہ اس کو گرفتار کر لیا گیا اور پھر آدھے گھنٹے کے بعد اس کا جو اعترافی بیان ہے اس کی ویڈیو بھی منظر عام پر آ گئی۔ پھر اس کے بعد دوسری اور پھر تیسری ویڈیو بھی سامنے آئی۔ ناظرین، حملہ آور کے اعترافی بیان کو دیکھا جائے تو کچھ باتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ حملہ آور کا جو ٹارگٹ تھا وہ صرف اور صرف عمران خان صاحب تھے۔ دوسری بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ کہ حملہ آور نے اسلحہ جو ہے وہ 20,000 روپے میں خریدا، جس کی ابھی خبر آئی ہے کہ تصدیق ہو چکی ہے اور 2 افراد گرفتار بھی ہو چکے ہیں جن سے پستول اور گولیاں اس نے خریدی تھی۔ یہ دونوں گرفتار ہو گئے۔ پھر حملہ آور اپنے اس فعل میں، اپنی اس مذموم حرکت میں تنہا تھا اور جنونی شخص ہے۔ پھر حملہ کرنے کا مقصد کا یہ پتہ چلتا ہے کہ خان صاحب جھوٹ بول کر عوام کو گمراہ کر رہے تھے، جس سے وہ سن کر تنگ آ چکا تھا۔ اور مزید یہ پتہ چلتا ہے کہ خان صاحب نے کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے جسے وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ انہوں نے مذہبی ریڈ لائن کو کراس کیا ہے اور جو اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ جو جنونی شخص ہے وہ ڈاکٹر اسرار اور خادم حسین رضوی صاحب سے بھی متاثر ہے۔ اس واقعے میں ایک اور شخص حملہ آور کو پکڑتے ہوئے گارڈ کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا۔ اب یہ تو پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے اس سے یہ بات سامنے آئے گی کہ اسے جو گولی لگی ہے وہ پستول کی گولی لگی ہے یا گارڈ کی گولی سے وہ مارا گیا ہے۔ ڈاکٹر کی رپورٹ کے مطابق خان صاحب کو ایک گولی لگی ہے لیکن ہڈی کو نقصان نہیں پہنچا ہے اور لانگ مارچ خان صاحب کی صحت یابی تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ پنجاب حکومت نے ملزم کی ویڈیو سامنے آنے پر سارے تھانے کا عملہ معطل کر دیا۔ ناظرین، ابھی تک FIR کاٹی نہیں جا سکی ہے۔ خان صاحب کا کہنا ہے کہ جو مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا یہ ایک سوچی سمجھی اور گہری سازش تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ 3 آدمیوں نے یہ قتل کی سازش تیار کی ہے۔ رانا ثناء اللہ، جنرل فیصل اور شہباز شریف کو انہوں نے ملزم قرار دیا ہے۔ اسد عمر اور اسلم اقبال بھی اس سے قبل بغیر ثبوت کے ان تینوں کو مجرم قرار دے چکے ہیں۔ اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ جو FIR ابھی تک نہیں ہو سکی، اس کے بارے میں سننے میں آ رہا ہے کہ پرویز الہی صاحب قانون کے مطابق مقدمہ درج کروانا چاہتے ہیں، جبکہ خان صاحب اپنی خواہش کے مطابق مقدمہ درج کروانا چاہتے ہیں اور اس پر ان دونوں میں اختلافات کی خبر آ رہی ہے۔ فواد چودھری نے عمران خان پر حملے کو پاکستان پر حملہ قرار دیا ہے اور بدلہ لینے کا اعلان کیا ہے اور ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب کے جو IG ہے اس کو تبدیل کر لیا جائے۔ تو ان ساری باتوں سے نتیجہ یہ نکلا کہ فیض آباد میں پتھراؤ شروع ہو گیا، پولیس کے ساتھ جھڑپیں شروع ہو گئی۔ رانا ثناء اللہ کے گھر کے باہر جو ہے وہ پتھراؤ کیا گیا، کور کمانڈر کے گھر کے باہر فوج کو گالیاں نکالی گئیں، ایک بختر بند گاڑی پر چڑھ کر لوگ اچھلتے کودتے رہے، فوج کو للکارتے رہے اور پھر ہم نے دیکھا کہ انڈیا نے یہ خبر لگا دی کہ اسی فوٹیج کو دیکھ کر کہ جو پاکستانی عوام ہے وہ فوج کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔
ایک ایم پی اے صاحب ہیں تحریک انصاف کے، انہوں نے رانا صاحب اور ان کی بیٹی کے بارے میں جو کچھ کہہ ڈالا ہے وہ باعث شرم ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کلاشن کوف لہراتے ہوئے کہ رانا ثناء اللہ سن لو، ہم مسلح ہو کر اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں، اور انہوں نے رانا صاحب کو دھمکیاں بھی دی ہیں۔ کراچی میں یہی حال رہا، کئی پی ٹی اے کے لوگ جو ہے وہاں پر بھی گرفتار بھی ہوئے ہیں۔ سامعین، بعض لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ملزم ہے یہ ملزم نہیں ہے بلکہ ملزم ہی بدل لیا گیا ہے، لیکن اس ملزم کو پکڑنے والا جو شخص ہے اس نے اس بات کو غلط قرار دیا ہے۔ سامعین، جذباتی گفتگو ایک طرف، جو اگر ہم دور اندیشی سے اس سارے واقعے کا جائزہ لیں تو دیکھیے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی تھریٹ موجود تھا تو پھر سیکیورٹی کے انتظامات کیوں نہ کیے گئے؟ کنٹینر پر بلٹ پروف گلاس کیوں نہیں لگایا گیا اور کس کے کہنے پر نہیں لگایا گیا؟ پنجاب پولیس آپ کے پاس ہے، پنجاب حکومت آپ کے پاس ہے، تو پھر آپ کیا کر رہے تھے؟ کیا پنجاب حکومت اس سارے واقعے سے اپنے آپ کو بری الزماں قرار دے سکتی ہے؟ اعجاز چودھری صاحب نے کہا کہ مجھے تو پہلے علم تھا کہ یہاں پہ حملہ ہونے والا ہے۔ تو اگر انہیں اس کا علم تھا تو آپ نے اپنے لیڈر کی سیکیورٹی کے لیے کیا انتظامات کیے؟ اور کیا اعجاز چودھری صاحب کو شامل تفتیش کیا جائے گا؟ سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا یہ انٹیلیجنس کی ناکامی ہے یا سیکیورٹی اداروں کی؟ اسلحہ بردار شخص جو ہے وہ کنٹینر کے پاس کیسے پہنچ گیا؟ خان صاحب کو روف ٹاپ سیکیورٹی کیوں نہ دی گئی؟ ریلی کے جو شرکاء ہیں ان کی چیکنگ کا کوئی خاطر خواہ انتظام نہیں کیا گیا۔ ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ فعال سیکیورٹی انتظام موجود نہ تھا۔ اب علماء کا کہنا ہے کہ کسی کو بھی دینی تعبیر پر ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، اگر کوئی ایسا کرے تو وہ دہشت گرد ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کا کہنا ہے کہ حملے کی وجہ مذہبی انتہا پسندی ہے۔ خان صاحب کو اپنے رویے پر نظر ثانی کرنا ہوگی۔ خان صاحب ہمارے سیاسی مخالف ہیں، دشمن نہیں ہیں۔ رانا صاحب کا کہنا ہے کہ ملزم کو انہوں نے ہی گرفتار کیا ہے، وہی تھانے لے کر گئے ہیں، انہوں نے ویڈیو لیک کی ہے، سیکیورٹی دینا پنجاب حکومت کی ذمہ داری تھی۔ اب خان صاحب اس واقعے کو سیاسی رنگ دینا چاہتے ہیں اور اپنی خواہش کے مطابق وہ ایف آئی آر کٹوانا چاہتے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو ہم اس کو بھی فیس کرنے کو تیار ہیں۔ خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ جے آئی ٹی بنائی جائے، ضرور بنائی جائے، لیکن اس میں وفاق اور صوبوں کے اداروں کے لوگ شامل ہوں۔ صرف آپ صوبے کے لوگوں کو شامل نہیں کریں، ہم ایسی جے آئی ٹی کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس حملے کا فائدہ کس کو ہوا۔ تو سامعین، میں تو صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ احتجاج کو احتجاج تک محدود رکھا جائے، قانون کو ہاتھ میں نہ لیا جائے، کیونکہ اگر ملک میں آگ لگی تو سب اس کا نشانہ ہوں گے۔ پاکستان پہلے ہی مسائل میں الجھ چکا ہے۔ سیاسی معاملات کو گفت و شنید سے مل بیٹھ کر حل کیا جائے، اور اس معاملے میں سیاسی قیادت کو، حکمرانوں کو بھی اور اپوزیشن کو بھی بہت زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔